أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات. سورہ مبارکہ نساء کی 56ویں آیت ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں معاشرے کے، سماج کے ایک اہم ترین مسئلے پر رہنمائی عطا کر رہا ہے۔ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ وقت ان کا پابند ہے، یہ وقت کے پابند نہیں ہے۔ یہ ایک قرآن اور دوسرا تفسیر قرآن، یہ ہماری رہنمائی کے لیے قیامت تک بولتے رہیں گے۔ میں اور آپ سورج کو دیکھ کر چلتے ہیں، سورج علی کو دیکھ کے چلتا ہے۔ قرآن ہمیشہ نیا اور تازہ، اور تفسیر قرآن نہج البلاغہ ہمیشہ تازگی عطا کرنے والی کتاب۔ مجھے اور آپ کو یہ عزت حاصل ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں۔ ہماری رہنمائی کا منبع اول قرآن ہے۔ ہم سب سے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں، اور پھر حدیث سے پوچھتے ہیں، پھر عقل سے جا کے رابطہ کرتے ہیں، پھر نیک لوگوں کے اتفاقی مشورے پر عمل کرتے ہیں، جسے قرآن، سنت، عقل اور اجماع کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہ 4 مدارک اور ذرائع دینیہ ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ دین، سب سے پہلا ماخذ دین قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اور حدیث کے لیے یہ روشن پیغام کہ اگر ہماری کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پہ مار دو، وہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ ماخذ اول، منبع اول قرآن ہے۔ اور یاد رہے میرے محترم سننے والوں کو کہ کہیں اگر حدیث میں آپ کو قرآن سے ٹکرتی ہوئی اور ٹکراتی ہوئی اور تضاد اور متضاد حدیث نظر آئے تو ہمیں قرآن کو اولویت دینا ہے، اور پھر عقل کا تقاضا، اور پھر اجتماعی رائے کے جسے فقہاء اور فقہاء اور متشرعین کی رائے کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں رہنمائی عطا کی ہے۔ ملک کے معروضی حالات بھی پیش نظر رہیں، اور 1400 سال سے تحریک حسینیہ کی آج یہ اہم ترین کڑی جسے 40 کہا جاتا ہے، ہمارے نزدیک بعثت مصطفیٰ، اعلان ولایت علی غدیر، روز عاشور اور یوم 40، یہ تحریک حسینیہ کی اہم ترین کڑیاں ہیں۔ 1400 سال پہلے سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، چہلم
اس کے ذریعے سے حاصل کردہ کامیابیوں کے اعلان کرے ہیں۔ چھیلم ایک بیوی کے فتح یاب ہونے کا دن ہے، فتح مند ہونے کا دن ہے۔ ایک وہ بیوی کے جو کبھی بھائیوں کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہیں جاتی تھی، وہ فاتح شام بن کے لوٹ رہی ہے۔ کربلا میں بھائی نے بتایا کہ مفہوم فتح و نصرت اور کامیابی اور ناکامی کا مطلب کیا ہے، اور پھر بی بی زینب کا میدان بہت بڑا تھا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کا بازار، شام کا دربار، شام کا زندان، مگر علی کی بیٹی کامیاب لوٹی، اور یہ بغیر عشق کے ممکن ہی نہیں تھا۔ کوئی بھی کام میرے بچوں جوانوں تعلیم حاصل کر رہے ہو، عزاداری میں اور دینداری میں، مثلا نوحہ خوانی کر رہے ہو، سوز خوانی کر رہے ہو، کسی ٹرسٹ کو اور انجمن کو چلا رہے ہو، خطابت اور ذاکری ہو، کوئی کام بھی بغیر عشق کے نہیں ہوتا۔ جب تک اپنے کام سے عشق نہیں ہوگا وہ کام کامیاب نہیں ہوگا، اور یہ پیغام دیا ہے حسین اور زینب نے۔ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب۔ عشق کی دو ہی داستانیں ہیں، ایک کو کربلا کہتے ہیں اور ایک کو دمشق، ایک حسین نے لکھی ہے اور ایک زینب نے لکھی ہے۔ تصور نہیں کیا جا سکتا موسم کی نامساعدگی کے باوجود مجمع، لوگوں کا ازدحام، شرکت، وہ نجف سے کربلا کا رستہ ہو یا پاکستان کے مختلف شہروں میں مرکزی اجتماعات میں شرکت کا ارادہ ہو، یا مجلس عزائے حسین 40 کی مجلس میں اس طرح جڑ کر بیٹھنا ہو کہ بعض لوگوں کو شاید پہلو بدلنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی۔ صلوات ہدیہ کریں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ عشق نہ ہو، جب تک کہ پیار نہ ہو، اور عشق بھی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ سے محمد و آل محمد، اس سے بہتر صلوات پڑھیں گے۔ عزیزو، قرآن نے، اس آیہ کریمہ نے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس نے سماجی اور معاشرتی ایک مسئلے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اور وہ مسئلہ ہے دشمنی کا مسئلہ۔ مقدماتی اور تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں۔ تاریخ بشریت میں ہر باکمال کے ساتھ دشمنی ہوئی ہے، ہر باعظمت کے ساتھ دشمنی ہوئی ہے، یا ہر اس کے ساتھ دشمنی ہوئی ہے جو باکمالوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ تاریخ بشریت میں اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہوئی، پہلے تو میرے بچے اور جوان یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ سب جس سے پیار کرتے ہوں وہ کامیاب نہیں ہے، جس سے سب محبت کرتے ہوں وہ کامیاب نہیں ہے، جس سے کسی کو کوئی اختلاف ہی نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہے، جس کے کوئی خلاف ہی نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہے۔ ان کا تو کوئی مخالف ہی نہیں ہے، بڑے کامیاب آدمی ہیں، سب ان کا ساتھ دیتے ہیں، بڑے کامیاب آدمی ہیں۔ یہ سب سے ناکام آدمی ہے جس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ معاشرے میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں، معاشرے میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں، وہ جس سے سب محبت کرتے ہوں، وہ جس سے سب نفرت کرتے ہوں، وہ جس سے کچھ محبت کرتے ہوں اور کچھ نفرت کرتے ہوں، وہ کہ جس سے سب نفرت کرتے ہوں، وہ کہ جس سے سب نفرت کرتے ہوں وہ کافر ہے، وہ کہ جس سے سب محبت کرتے ہوں وہ منافق ہے، وہ کہ جس سے کچھ پیار کرتے ہوں اور کچھ نفرت کرتے ہوں وہ مومن ہے۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔
یہ کوئی قاعدہ نہیں ہوا کہ سب محبت کرتے ہیں، کوئی ان سے اختلاف نہیں کرتا۔ جس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا وہ منافق ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اختلاف آپ سے نہ کرے۔ یہ کتنے معتبر ہیں کہ ان سے تو کوئی اختلاف کرتا نہیں ہے، اللہ سے بہت سے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں کہ ان سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، مگر نبی مکرم سے کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، تو اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ یاد رہے کہ دشمنی کے 4 سبب ہیں، کسی کی کسی سے دشمنی نہیں ہوگی مگر ان 4 وجوہات کی بنیاد پر۔ چوتھا سبب ہے جس کے لیے میں نے آیت تلاوت کی ہے، اور کائنات میں تاریخ بشریت میں جتنی دشمنی نبی کے گھرانے سے ہوئی اتنی دشمنی کسی سے نہیں۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے نانا رسول نے ہم سے محبت کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو بھی اس سے زیادہ ہم پہ ظلم ممکن نہیں تھا۔ یہ تو حکم دیا تھا کہ ان سے محبت کرنی ہے، تب ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ نام لینا برداشت نہیں، گوارا نہیں ہے کوئی اپنے بچے کا نام علی رکھے۔ 80 سال تک یہ ماحول بنائے رکھا۔ اگر کسی جج کے سامنے کسی گواہ کو پیش کیا جاتا اور اس سے پوچھا جاتا تمہارا نام کیا ہے، اور وہ کہہ دیتا میرا نام علی ہے، تو اس کو عدالت سے نکال دیا جاتا تھا کہ تمہاری گواہی قابل قبول نہیں ہے، کہ تمہارا نام علی ہے۔ کیا ہوا اس گھرانے کے ساتھ؟ نبی کی رحلت کے کچھ دن بعد ہی سیدہ کے دروازے پر آ کر یہ کہہ دینا بھی کیا کافی نہیں ہے؟ چلے میں مسلمات پر بات کر لیتا ہوں، چلے میں وہ جملہ کہہ دیتا ہوں جس کا آپ بھی انکار نہیں کریں گے، کہ دروازے پر آ کر کہا کہ اگر انہیں گھر سے باہر نہیں نکالا تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں آگ لگائی نہیں تھی، بولا تھا۔ میں کہتا ہوں اتنا ہی رک جاتے ہیں، اتنا ہی مان لیتے ہیں کہ اتنا ہی کہا تھا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا، اور سیدہ کو اس کی توقع نہیں تھی، لہذا سیدہ نے کہا اس میں حسنین بھی تو رہتے ہیں، تم علی کی خاطر گھر کو آگ لگا دو گے تو حسنین کو بھی جلا دو گے۔ تو ایک لفظ ہے عربی کا وَإِن، وَإِن، واو اور الف نون، وَإِن، جس کو میں یوں سمجھاؤں کہ گویا وہ یہ کہا گیا کہ چاہے حسنین رہتے ہو۔ میں اتنا ہی مان لیتا ہوں جتنا آپ مانتے ہیں۔ یہ ہوا نبی کے بعد۔ اس گھر میں پہلا جنازہ جناب زہرا کا، کتنے لوگ تھے سیدہ کی میت میں؟ اس گھر میں دوسرا جنازہ امام حسن کا، معاف کیجیے گا مولا علی کا، کتنے لوگ تھے؟ 4 یا 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ تیسرا جنازہ امام حسن کا، تیر مار کے واپس کر دیا۔ چوتھا جنازہ پنجتن کا، 5واں جنازہ نبی کے بعد چوتھا جنازہ حسین کا۔ اتنے گھوڑے دوڑائے کہ بہن پہچان نہیں پائی۔ اچھا، یہ تو تم نے مردوں کے ساتھ کیا۔ عرب تو عورتوں کی بڑی تعظیم کرتا ہے، چھوٹے بچوں کو ذبح بھی نہیں کرتا، جس پہ جناب بی بی رباب نے فرمایا اے علی اصغر، عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا، اب مثلوں کا یوں ہے کیا تو جیسے کو نہر کیا جاتا ہے؟ عرب کا دستور تھا۔ میں عرب تہذیب بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون گھر سے باہر نکل کے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کھڑی ہو جاتی تھی تو سمجھ لیتے تھے کہ اس کی کوئی حاجت ہے، یہ مدد مانگ رہی ہے۔ تو ہر بندہ آگے بڑھ کے کہتا تھا کہ تمہاری کیا حاجت ہے، کیا پریشانی ہے؟ سنیں گے 10 مرتبہ زینب نے سر پہ ہاتھ رکھے، مگر کسی نے بڑھ کر نہیں پوچھا کہ علی کی بیٹی تمہاری کیا مشکل ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ یہ تو کربلا میں ہوا۔
تم ویسے ہی لے جاتے، ہاتھوں میں رسیاں باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ جس انداز سے خیمے لوٹے گئے ہیں، میرے اس بھائی کے ہاتھ میں مثال کے طور پہ قلم ہو، میں مانگوں تو یہ مجھے دے دے گا، میں اگر مانگے بغیر اس کے ہاتھ سے چھین لوں تو 10 منٹ تک تو اس کا مزاج بگڑا رہے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، توہین ہو گئی۔ ایسے ہی مختار کے دربار میں ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ زین العابدین کے نیچے سے بستر میں نے کھینچا۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اچھا چلے کربلا کے میدان میں ایسا ہوا، بی بی شام سے رہائی پا کر واپس مدینہ آ گئی، پھر تو رک جانا چاہیے تھا نا سلسلہ۔ جی عجیب داستان نہیں ہے کہ شاگردوں کے نام پر مکتب ہو اور استاد کی پیروی نہ ہو، کیونکہ استاد علی کا پوتا ہے۔ کہاں کہاں اتنا بڑا نام، خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن بصری، زہاد ثمانیہ میں سے ایک زاہد، 8 بڑے زاہدوں میں سے ایک زاہد جناب خواجہ حسن بصری۔ وہ جو بات کرتے تھے، جو حدیث سناتے تھے، کہتے تھے قال رسول اللہ۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ تو حضرت عمر کے دور میں دنیا میں تشریف لائے، آپ تو نبی کے زمانے میں تھے ہی نہیں، پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا؟ فرمایا جو کچھ میں نے علی سے سنا ہے کہ نبی نے فرمایا، میں کہہ دیتا ہوں یہ نبی نے فرمایا۔ تو کہا پھر آپ علی کا نام کیوں نہیں رہتے؟ کہا میرے عیال زیادہ ہیں، میرا خانوادہ بہت بڑا ہے، مجھے زندہ رہنا ہے۔ یہ کیا ہو رہا تھا علی اور اولاد علی کے ساتھ؟ بھائی میں ماضی کی لکیریں پیٹ پیٹ کر معاف کیجیے گا، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ مولانا تاریخ پڑھی آپ نے، مولانا شدت پسندی کی طرف ماحول کو لے کے جا رہے تھے۔ میں آج کی بات کر لیتا ہوں، امارات میں کیا ہو رہا ہے علی کے چاہنے والوں کے ساتھ، سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے علی کے چاہنے والوں کے ساتھ، کیا جرم ہے ان کا؟ یہی نہ کہ اس کا نام علی رضا ہے، اس کا نام عمران حیدر ہے، اس کے موبائل سے تم نے ایک ریکارڈ نکال لیا ہے، وہ مجلس کی دعوت دے رہا تھا، وہ فلاں جگہ دعائے کمیل میں بلانے کا کہہ رہا تھا کہ آج ہمارے گھر میں دعائے کمیل آ جانا مثلا۔ یہی قصور ہے نا اس کا، جو امارات سے نکالا جا رہا ہے اور نکالا بھی نہیں جا رہا، گم کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری مقروض حکومت، ہماری کشکول بردار حکومت اتنی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتی کہ ہمارے شہری کو واپس کرو۔ کتنے لوگ وہاں ناپید کر دیے گئے، گم کر دیے گئے، اب بھی گم ہیں۔ سعودی عرب سے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ان عرب ممالک میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دور کیوں جا رہے ہیں؟ سمندر پار کیوں جا رہے ہیں؟ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان میں آرمی چیف شیعہ لگ سکتا ہے؟ کیا پاکستان میں صدر مملکت شیعہ ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان میں وزیر اعظم شیعہ بن سکتا ہے؟ عجیب داستان ہے۔ جب جناب محترم عالی جناب ڈاکٹر عارف علوی کو صدر بنایا جا رہا تھا تو اس پہ تحقیق ہو رہی تھی کہ علوی کیوں لکھا جاتا ہے، کہیں یہ شیعہ تو نہیں ہے؟ اس وقت ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ کیا داستان ہے، پاکستان کا بنانے والا شیعہ ہو سکتا ہے، پاکستان کا چلانے والا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پاکستان، پاکستان، یزیدیت، یزیدیت، خوشنودی امام زمانہ باواز بلندتر صلوات۔ کیا میں خواہش کر سکتا ہوں کہ دائیں بائیں جو میرے دوست بیٹھے ہیں وہ اگر فرش بھی نہیں بچھا ہوا تو مٹی پہ بیٹھ جائیں؟ بیٹھ سکتے ہیں آپ حضرات؟ مٹی پر بیٹھ سکتے ہیں آج چہلم کے دن؟ دائیں بائیں جو میرے دوست کھڑے ہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں۔ ان کے بیٹھنے تک ایک اور صلوات پڑھیں۔
ایک اور بہتر صلوات پڑھیں۔ ظاہراً مسئلہ کرسیوں کا ہے، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس سے اچھی اور بڑی صلوات پڑھیں۔ مجھے معاف کریں گے، میں نے آپ کو زحمت دی، اس سے بہتر صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے حضرات کی؟ آپ نے صرف داڑھیوں والے ملا دیکھیں، میں آج آپ کو ٹائیوں والے ملا دکھاؤں؟ مائنڈ سیٹ صرف ملاؤں کا خبر بنا ہوا نہیں ہے، ہمارے یہاں کوٹ پینٹ والوں کا بھی مائنڈ سیٹ ہے۔ کیوں لکھا جاتا ہے مذہب کا کالم پاکستان کے ریاستی حفاظتی اداروں کے فارموں پر؟ کیوں پوچھا جاتا ہے کہ تم شیعہ ہو یا سنی؟ کب ختم کرو گے؟ پاکستان کو مسلم ریاست رہنے دو، مسلکی ریاست نہ بناؤ۔ لبیک یا حسین۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا تجزیہ اور تحلیل پیش کر رہا ہوں، اور آج اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہیں اس کا تجزیہ اور تحلیل پیش کر رہا ہوں۔ پہلے تو پیغام پہنچا دیجئے ان لوگوں کو جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر ہوٹل کے کمرے بند بک کروا کر علی ولی اللہ کی اذانیں بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے بڑے منو مٹی کے نیچے دب گئے، انہیں کیڑے کھا رہے ہیں، اور ہم آج چوک پر بھی علی ولی اللہ بول رہے ہیں۔ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، سنی ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہے۔ یہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل کی اذان کو دہشت گردی کہہ رہے ہیں۔ ہماری مجلسوں میں روزانہ دسیوں لوگ شیعہ ہو رہے ہیں۔ مجھے 25 سال سے زیادہ عشرے پڑھتے ہوئے ہو گئے، جتنا اس سال میری مجلسوں میں لوگوں نے علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھا ہے، ماضی میں کبھی اتنے شیعہ میری مجلس میں نہیں ہوئے۔ یہ مولا علی کا معجزہ ہے۔ تم حق بات کو جتنا دباؤ گے اتنا پھیلے گی۔ بے وقوف ہے، توجہ، وقت تنگ ہے میرے پاس، بے وقوف ہے ہمارا دشمن، اور اس پر بھی مجھے افسوس ہے کہ دشمن کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ ہمیں مار کر مسترب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں۔ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ ہماری ان مسائل کو گفتگو کا عنوان بناتا ہے کہ جو ہمیں ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ شیعہ کل شیعہ نہیں ہوئے ہیں، تم نہیں تھے مگر علی کے شیعہ تھے۔ تمہارے نام تو بعد میں بنائے گئے ہیں، شیعہ نام نبی نے رکھا تھا۔ 80 سے زیادہ صحیح حدیثیں میرے پاس موجود ہیں، 80 سے زیادہ صحیح حدیثیں کتب اہل سنت سے میرے پاس موجود ہیں کہ نبی نے فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، یا علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب رہیں گے۔
یا علی جب محشر میں میرا ممبر لگایا جائے گا تو شیعتوں کا حولی تمہارے شیعہ میرے ممبر کے گرد کھڑے ہوں گے۔ یا علی جب میں جنت میں جا رہا ہوں گا تو تمہارے شیعوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اصحاب نے آ کر کہا یا رسول اللہ بہت بڑی تعداد میں نئے مسلمان آ رہے ہیں، کیسے طے کریں کہ کون مسلمان ہے اور کون منافق؟ فرمایا پریشان نہ ہوا کرو، اس کے سامنے علی کا ذکر کیا، اس کا چہرہ کھل کر بتائے گا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ مل کر جواب دے دیجیے اگر جواب دینا بلند تر صلوات پڑھ رہے محمد والے محمد۔ بھائی مضمون کی طرف توجہ چاہوں گا۔ 4 سبب ہوتے ہیں جو کچھ اہل بیت کے ساتھ ہوا اور جو آج اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے 4 سبب ہیں، دشمنی کے 4 سبب۔ پہلا سبب جہالت۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا کہ اپنے مخالفوں کی جہالت برطرف کرو۔ یہ سوشل میڈیا، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ جتنے بھی رسانے ہیں انہیں مثبت استعمال کیا جائے۔ چھری ہے، سیب کاٹیں یا خدا نخواستہ کسی کا گلا، ہمیں اس کی مخالفت نہیں کرنی۔ مخالفت کرنا بے وقوفی ہے، بات ہی نہیں کرنی چاہیے اس موضوع پر۔ اس کا مثبت جو استفادہ ہے اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ انتہائی معقول، مدلل، مہذب زبان کے ساتھ، انتہائی سمجھداری کے ساتھ جملے بنائیں اور اپنے ان دوستوں تک پہنچائیں کہ جن کی کسی جہالت کی وجہ سے دشمنی ہے۔ جہالت کو برطرف کریں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا علی کا دیا ہوا فارمولہ ہے، الناس اعداء ما جہلوا۔ مولا علی فرماتے ہیں انسان الناس اعداء، انسان دشمن ہے، ما جہلوا، ہر اس چیز کے جس سے وہ جاہل ہے۔ اگر آپ سے دشمنی ہے تو اس کا ایک سبب جہالت ہے، 4 سبب ہیں علیحدہ۔ ایک سبب جہالت، جہالت دور کیجئے ان کی۔ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 70 سال پرانی، جب مفتی اعظم سعودی عرب بن باز سے ملنے کے لیے شیعہ علماء گئے تو ان کے سلام کے جواب میں انہوں نے کہا ایھا الکافرون، اے کافرو، میں تمہیں سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ 2 گھنٹے ملاقات میں ہمارے یہ نجف کے علماء ان کے سامنے اپنی کتابیں رکھ کر آ گئے۔ 6 مہینے کے بعد دوبارہ وقت مانگا اور ملنے جب گئے تو انہوں نے سلام کے جواب میں کہا السلام علیکم ایھا المسلمون، اے مسلمانوں تم پر میرا سلام ہو۔ یہ 6 مہینے پہلے کافر اور 6 مہینے بعد مسلمان کیسے ہوئے؟ جہالت کی برطرفی پر۔ جب انہیں بتایا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ عزیزو، جہالت دور کیجئے اپنے مخالفوں کی۔ دوسرا سبب، وقت کی تنگی ہے اور آج مصیبت کا دن ہے، دوسرا سبب اہل بیت سے دشمنی کا اور اہل بیت کے چاہنے والوں سے اہل بیت کی وجہ سے دشمنی کا دوسرا سبب وہ ہے کینہ، کینہ پروری۔ کینہ، دل میں کوئی بھی کسی کا دشمن ہوگا تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے، دل میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ 10 سال پہلے ایک بات ہوئی تھی، ان کے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی، 10 دفعہ اس کا ازالہ ہو چکا ہے مگر ان کے دماغ سے نکل نہیں رہی۔ میں یہاں صرف ایک جملہ کہہ کر بات مکمل کروں گا۔ عزیزان گرامی، ان سے کہہ دو تم انسان ہو یا وہ لمبا چوڑا لمبی گردن والا جانور اونٹ ہو۔ اونٹ کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے مالک کا کینہ دل میں بٹھاتا ہے۔ ختم کرو بات، ایک بات ہوئی تھی ختم ہو گئی، اسے ہی لیے بیٹھے ہو، کیوں بار بار اس بات کی تکرار کرتے ہو جس بات کا ازالہ ہو چکا ہے؟ توجہ کی طرف رہے۔ تیسرا سبب تعصب۔ پچھلے سال انہی دنوں میں کراچی کے ایک بڑے روڈ پہ کہا گیا فلاں کراچی تیرے باپ کا نہیں ہے۔ دیکھنا چاہتے ہیں ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم تمہاری طرح ایک بات کو تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں جس کو تم کہتے ہو مگر سمجھ نہیں پا رہے، وہ یہ بات کہ ہر جگہ ایک ہی آواز
کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ اور پاکستان بلند کر صلوات ہدیہ کر دیں گے نبی کی ذات پر۔ ہم پاکستان میں قابل لوگوں کو حکمران دیکھنا چاہتے ہیں، شیعہ سنی کی بنیاد پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہیں سمجھایا جائے، انہیں بتایا جائے۔ کل کی وزیر اعظم کی میٹنگ میں قصدن نہیں گیا، جناب فردوس شمیم صاحب کو بتا دوں، یہ تشریف فرما تھے۔ ہمارے ساتھ اس ملک میں زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور زیادتیاں سنیوں کی طرف سے نہیں ہیں، ریاستی اداروں کے رویوں کی وجہ سے۔ میں آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہوں گا، اپنے ریاستی اداروں کو اپنے رویے بدلو، اپنے رویے تبدیل کرو، پاکستان کو مسلکی ریاست نہ بناؤ۔ یہ جناح کا پاکستان ہے۔ جناح نے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ حکومت کو غرض نہیں ہے کہ تمہارا مسلک کیا ہے، تمہارا مکتب کیا ہے، تم کس مسجد میں جاتے ہو، تمہارے عبادت خانے کون سے ہیں۔ حکومت کو صرف یہ مطلب ہے کہ تم پاکستانی شہری ہو۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اب سنی کے کہنے پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تم 2,000 طالب علموں کو پڑھاتے ہو، کیا پڑھاتے ہو؟ پھر ان مدرسوں سے کون نکلیں گے؟ اور چوتھا سبب اور آخری سبب وہ ہے حسد۔ اور حسد عزیزان گرامی، تعریف اس کی یہ ہے کہ کسی باکمال کو دیکھ کر انسان یہ سوچنے لگے کہ میرے پاس، ہم نے اسے دیکھ کے فرمایا یہ سارے ہدیے۔ پھر اصرار بڑھا کہ آپ خطاب کریں۔ ملک عظیم کی ایک مثال دے رہا ہوں، میرے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ میں عظمت اور فضائل کی بات ضرور کروں گا۔ جی کہا کہ آپ خطاب کریں، حضرت نے انکار کیا، جیسے خطبہ شقشقیہ کے موقع پر، جیسے خطبہ حمام کے موقع پر مولا سے اصرار ہو رہا ہے اور مولا نہیں چاہ رہے کہ بیان کریں، مگر جب اصرار ہوا تو مومنین کی رائے کا احترام ہوتا ہے، مومنین کی خواہشات کا احترام ہوتا ہے۔ اگر کوئی مومن آپ سے کہہ رہا ہے تو اس کا دل رکھیں، کعبے سے زیادہ محترم ہے اس کا دل۔ تو جب مولا حسن سے اصرار ہوا کہ آپ فرمائیں، کچھ تو کہیں، تو حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلے میرے مولا حسن نے اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا، اور عظمت اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے خطبے کے اختتام پہ فرمایا، لو شئت جعلت عراق شاما، تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں چاہوں ملک عظیم ذہن میں رہے، سلطنت عظیم یعنی امامت ذہن میں رہے، ولایت تکوینی کا مطلب ذہن میں رہے۔ میرے مولا نے فرمایا، لو شئت لجعلت عراق شاما، اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، اور شام عراق، اور شام کو عراق بنا دوں۔ امام گویا فرما رہے ہیں، میں جغرافیہ بدل سکتا ہوں، میں زمین کا نقشہ بدل سکتا ہوں، میں شام کی جگہ عراق کو رکھ دوں اور عراق کی جگہ شام کو رکھ دوں، میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں اور شام کو عراق۔ وجعلت امرأة رجلا ورجلا امرأة، میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ یہ جیسے ہی بات مولا نے کی نا، تو وہاں ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا فمو کا کثیر و کلاموں کا کبیر، فمو کا قلیل و کلاموں کا کبیر، تمہارا دہن چھوٹا ہے مگر بات بہت بڑی ہے۔ فنظر الیہ، امام نے غور سے اسے دیکھا، آواز دی، اما تستحینا تجلسینا فی رجال، شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ اور ایک مرتبہ حیت بدلنا شروع ہو گئی، ملک عظیم ذہن میں رہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ کیا آپ نے؟ ایک سبب اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا، ایک سبب اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا حسد ہے، جسے خود مولا علی نے فرمایا، لو ان الریاض اقلام والبحار مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب۔ اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سمندر روشنائی بن جائیں، جن حساب کرنے اور گنتی کرنے بیٹھے اور انسان لکھنے بیٹھے، ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب،
علی کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے۔ وہ جو باکمال اور صاحب فضیلت وجود ہے، اس سے حسد ہوا ہے کہ جو اس کے بچوں کو کربلا میں مارا ہے۔ آج چہلوں کا دن ہے۔ گویا زینب کبریٰ کی شام سے فاتح اور ہونے اور فاتح ہو کر لوٹنے کا دن ہے، جسے رسیوں میں باندھ کر لے گئے تھے، وہ قیامت تک یزیدیت کو رسیوں میں باندھ کر آئی ہے۔ عزادارو، کیا ہو گیا ابو طالب کی اولاد کے ساتھ؟ علی اکبر جیسا خوب گرو مانا گیا، قاسم جیسا خلقت القمر مانا گیا، مولا محمد جیسے دلارے مارے گئے، عباس جیسے کہ بازو کاٹ دیے۔ اور عزادارو، ایک تو 6 مہینے کا مجاہد ہے جسے حسین ابن علی پانی پلانے لے گئے تھے، اور جب لاشا واپس لے کر آئے ہیں تو چند لمحوں پہلے جو بچہ تڑپ رہا تھا وہ حسین کی گود میں اب تڑپ نہیں رہا تھا۔ حسین نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا۔ پیاسے بچے یہ سمجھے کہ علی اصغر کو پانی پلا دیا۔ وہ سخت امتحان تھا جب سکینہ نے آ کے کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، آپ مجھے بھی تو لے جائیے۔ حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پیا ہے؟ آج رونے کا دن ہے، اور چہلوں کے مجلس میں گریہ بھی زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ آج زینب کو جی بھر کے رونے کا موقع ملا ہے۔ آج امام سجاد کو کھل کے رونے کا موقع ملا ہے، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی رونے کی آواز بلند ہوتی تھی تو تازیانہ بلند ہو جاتا تھا۔ عزادارو، آپ نے سنا ہے کہ جناب سکینہ اونٹ سے گری؟ میں نے پڑھا ہے بیوی کو اونٹ سے گرایا گیا ہے۔ جب کبھی بابا کا سر دیکھتی تھی نا تو آواز دیتی تھی بابا مجھے تماشے مارتے ہیں، تو پورا قافلہ گریا کرتا تھا۔ اللہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، امام صادق آپ کو دعا دے رہے ہیں۔ تو کہنے لگے اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ ایک ظالم نے جناب سکینہ کا دامن پکڑ کر اونٹ سے گرا دیا، قافلہ آگے بڑھتا رہا، سکینہ پیچھے پیچھے دوڑتی رہی، بھیا میں گر گئی، پھوپھی اماں میں گر گئی۔ میں کچھ سال پہلے جب بی بی زینب کو سلام کرنے گیا تو بیروت کے راستے سے دمشق کیا ایئرپورٹ استعمال میں نہیں تھا، بیروت اترے اور وہاں سے ہم بالا بک سے اترے۔ جب بالا بک پہنچے نا تو مجھے کسی نے بتایا امام حسین کی 2 شہزادیوں کے مزار بالا بک میں بھی ہیں۔ میں جب ان کے مزار پر گیا تو وہاں جا کے اور رونا آیا۔ وہاں تاریخ یہ لکھی ہوئی تھی کہ ایک 9 سال بیٹی، ایک 14 سال کی مولا حسین کی بیٹی، وہ جو 9 سال والی بچی کا مزار ہے نا بالا بک میں لبنان کی طرف شام کے بارڈر کے ساتھ جو شہر ملا ہوا ہے، وہ جو 9 سال والی بچی ہے نا امام حسین کی، وہ اونٹ سے گری تھی، دوسرے اونٹ نے اس کے اوپر پیر رکھ دیا۔
دوسری جو 14 سال والی بچی تھی، پتھر مارے جا رہے تھے اس بی بی کے سر پہ ایک پتھر لگا، جس زخم کی وجہ سے وہ بچی شہید ہو گئی اور وہیں دفنا دی گئی۔ اجرکم اللہ۔ آج چیلوں کا دن ہے، زینب بتا رہی ہے کون جیتا اور کون ہارا۔ میرے مولا سجاد کو